अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछले कुछ अरसे से फेसबुक के ऊपर एक बंदा है जो बहुत ज़्यादा उलमा अहले हदीस के ख़िलाफ़ बदतमीज़ियों का जो उसने जो है ना अपना मुंह खोला हुआ है। शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ उसने बकवास तक के अल्फाज इस्तेमाल किए। यानी इंसान इतना गिर जाता है कि उसको इतनी शर्म भी नहीं आती कि एक तौहीदी आलिम, एक अहले हदीस आलिम जो मरते दम तक कलमा तौहीद पे फौत हुआ है, उसके बारे में इस तरह की बकवास शुरू कर दी कि वो बकवासात ज़ुबैरिया और इस तरह के नाम से। हम तुझे उसके ऊपर भी तसल्ली बख्श जवाब देंगे। तो ये जो लड़का है फाइक जुल्फ़कार नामी, नाम नेहात हम्बली जो अपने आप को कहता है, हम्बलियत तेरी भी हम निकालेंगे कि तेरे अंदर कितनी हम्बलियत है। हम जिस तरह पहले भी कह चुके हैं कि तू हम्बलियत का अगर दावेदार है तो तू ला आ बैठ हमारे सामने, लाइव बैठ, कहीं बैठ, जो दलाइल तेरे पास हैं अमलियत के ऊपर वो दलाइल निकाल, उगल वो दलाइल अपने अंदर में से कि मेरे अंदर ये है ना, ये दलाइल हैं। तो पता चले कि तेरे पास जो है वो दलाइल हैं कि दलाइल नहीं है, पता चल जाए। क्योंकि तू छुप के बैठा हुआ है और छुप के बैठे हुए जिस तरह मिर्जा तेरा जिगरी दिल का टोटा है ना, मिर्जा इंजीनियर, उस तरह तू इंजीनियर फाइक है। वो इंजीनियर अव्वल है और तू दोम है। वो इंजीनियर अव्वल जो है वो जिस तरह घर अपने कमरे में छुप के बैठ के बातें करता है ना, और ये बात याद रहे कि तूने उस खिंजीर का भी दिफा किया था। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो तूने उलमा के खिलाफ छुप के बैठा हुआ और बातें करता है तुझ में दम तो है नहीं। पहले भी हम कह चुके हैं कि तूने गुलाम मोहम्मद ज़हीर साहब के बारे में कहा कि शेख गुलाम मोहम्मद ज़हीर जो है उन्होंने कहा कि सीने पे हाथ बांधने चाहिए, तुमने कहा कि यहूदियों का तरीका है ये। इसके ऊपर हमने कहा था कि भाई ये जो तुम दलील है ना, शेख रमजान अल हिजरी ने ये बात कही, अगर तुम्हारे घुटनों में इतना दम है, तुम अगर खड़े हो सकते हो तो तुम कहो कि रमजान अल हिजरी भी ज़ईफ है, फिर हम देखते हैं तो किस तरह मदीना में रहता है, जरा कह कर रिकॉर्डिंग। और हम तेरे सामने वो अरबी मौलवी रखते हैं जो बिल्कुल अहले हदीस उलमा वाला मौक़िफ़ रखते हैं, फिर तू उनका भी नाम ले लेके क्या उनको, ताकि पता चले। तूने ये मैड़े मैड़े मौलवी जो इकट्ठे किए हुए हैं, पता नहीं क्लिप कहाँ से ले आता है, तो उन क्लिप को लेके आके और तुम इकट्ठे करके बड़ा हीरो बनता है। वो एक एक क्लिप का हम तुम्हें जवाब देंगे, एक एक क्लिप जो तुमने चढ़ाए हैं ना, एक एक क्लिप, हम उसे एक क्लिप का हम तुम्हें जवाब देंगे, छोड़ेंगे नहीं अब तुम्हें। तो तू ऐसा जो है ना वो जाहिल किस्म का इंसान है, अकल तेरे पास से नहीं गुजरी। तूने एक वीडियो लगाई शेख गुलाम मोहम्मद ज़हीर साहब, जिसमें शेख गुलाम मोहम्मद ज़हीर साहब कहते हैं कि 100 आयत भी कोई पेश करे, 100 आयत बयनात भी कोई पेश करे, तो मैं उससे वो मसला भी साबित हो रहा, मैं नहीं मानूंगा अगर वो मसला इस्लाफ ने उससे नहीं निकाला। हम तो अहले हदीस हैं, हमने अकीदत सलफ सालीन से सीखना है। अगर मैं तो आप सब यहाँ तक कहता हूँ कि अगर मुझे कोई कुरान मुकद्दस की 1000 आयात बयनात पेश करे और वो अपने मतलब में बिल्कुल वाज़े हो, यानी वो मसला उनसे वाज़े तौर पर साबित हो रहा हो, मगर सलफ सालीन ने वो मसला उनसे साबित ना किया हो या उसके खिलाफ मसला साबित किया हो, तो मैं ये कहूँगा कि कुरान तो हक है लेकिन मेरा फाहम सही नहीं, फाहम मुहद्दिसीन या इमादीन का सही है। जी बिल्कुल। ये एक बुनियादी खुसूसियत है अहले हदीस मसला की, इम्तियाजी हैसियत से एक बात है अहले हदीस मसला की। ये अपनी तरफ से कुरान सुन्नत के मफाहिम नहीं बयान करते। हम ये कहते हैं कि ये रवायात, ये हदीसें जो बुखारी मुस्लिम की हैं, ये मुस्नद अहमद की हैं, ये दीगर कुतुब हदीस में हैं, ये मुहद्दिसीन की हैं। जी बिल्कुल। मुहद्दिसीन का इन लड़ाइयों में मौक़िफ़ क्या है वे बयान कर दे बस। वो इमाम इब्न शैबा होता, वो इमाम बुखारी होता, वो इमाम मुस्लिम होता, वो उन्होंने कोई ऐसी वैसी तबवीब कर दी हो, उन्होंने ऐसा कोई बताया हो, ऐसी तो बात नहीं है। वो तो सारे के सारे कहते हैं कि इनमें टांग ना अड़ाओ, इनमें जुबान खोलोगे तो अमल बर्बाद हो जाएंगे, बुरे बन जाओगे। ये मुशाजरात सहाबा का मसला है। सहाबा उनकी हस्ती और उनकी अजमत और मर्तबे मकाम को पहले जानो कि आप किन इंसानों के मुतालिक बात कर रहे हो और किस दौर में रहकर कर रहे हो, तुम्हारी इल्मी पोजीशन और हैसियत क्या है, तुम्हारा तकवा और वरक क्या है। पहले तुम ये तो देखो काले दिल वालों, और उसके बाद मुहद्दिसीन के हवाले से बात करो और सहाबा के हवाले से बात करो। तूने एतराज कर दिया, और तूने एतराज क्या किया, और बुज़दिलों का तू बड़े बड़े बुज़दिल देखे हैं पर तेरे जैसा नहीं देखा। तुमने कहा उक़सिमु बिल्लाह कि ये कुफ्र है, अकीदा है। हम कहते हैं अगर तेरे पास इतना है ना इल्म और तुझ में इतना दम है, तू कर रिकॉर्डिंग और क्या गुलाम मोहम्मद ज़हीर नवाक़िद इस्लाम का इर्तिकाब कर चुका है, और अबू या नूरपुरी उसकी जो है वो तायद कर रहा है। क्या ये दो बंदे नवाक़िद इस्लाम का इर्तिकाब कर चुके हैं। चल फिर हम देखते हैं तू किस तरह रहता है इधर। तो बात यह है कि छुप के बैठ के बातें करनी और कुफर तक की बातें करनी, ये कुफर की हरकत तुमने की है कि कुफरिया अकीदा इन्होंने बयान किया है। और जाहिल तू इतना बड़ा है, जाहिल तू इतना बड़ा है कि तुमने अपने कमेंट्स में
تم نے اپنے کامنٹس میں یہ بات بالکل کلیئر یہ بات کہی کہ بھائی جو کفریہ یہ بات جو غلام محمد صاحب کہہ رہے ہیں، اور تم نے یہ بات کہی کہ فہم سلف جو اصل میں اجماع قرون ثلاثہ ہے، یہ اسی ویڈیو کے کامنٹس میں تم نے خود لکھا، فہم سلف جو اصل میں اجماع قرون ثلاثہ ہے۔ اب وہ چلو مان لیں، تمہاری مان لیں، اجماع قرون ثلاثہ ہی مان لیں، تو پھر تم نے کہا کہ قرون ثلاثہ جو ہے وہ تو کبھی واضح آیات کا مخالف ہو ہی نہیں سکتا۔ ابے عقل سے پیدل، ابے سٹھیائے لے، وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہی بات تو وہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں، اب تمہارے عقل میں وہ بات اتر نہیں رہی، وہ یہی تو بات کہہ رہے ہیں۔ اگر کہ قادیانی آ جائے، اور چلیں اس کو بھی چھوڑیں، یہ جو ویڈیو تھی شیخ غلام محمد صاحب کی، یہ 6.5 سال پہلے، تقریباً 7 سال پہلے کی یہ ویڈیو ہے۔ انہوں نے ریکارڈ کس کے خلاف کی تھی؟ تمہارے بڑے بھائی کے خلاف۔ تمہارا بڑا انجینئر جو ہے نا، وہ انجینئر مرزا جو دجال ہے، جو کہ خنزیر قسم کا انسان ہے، اس خنزیر کے خلاف، انجینئر مرزا خنزیر کے خلاف غلام محمد صاحب نے ریکارڈنگ کی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین، ان کا جو قنوت ہے اور مشرات صحابہ جو ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ریکارڈنگ کی، اور پھر یہ بات کہی کہ بھئی کوئی ان معاملات میں اگر 100 آیات بھی پیش کر دے تو ہم نہیں مانیں گے، اور اسلاف نے کیونکہ یہ مسئلے اس طرح نہیں نکالے، ہم اسلاف کے پابند ہیں۔ اور وہی بات کی جو بات تم خود اپنے کامنٹس میں کہہ رہے ہو کہ فہم سلف جو اصل میں اجماع قرون ثلاثہ ہے۔ اب ایک قرون ثلاثہ کا اجماع ہے تو پھر مجھے بتا، تو یہی تو بات وہ کہہ رہے ہیں۔ تو خود شیخ غلام صاحب کی بات کی تشریح خود پیش کر رہا ہے، اور پھر اعتراض کفریہ لگا رہا ہے۔ تو بھی اس کفر میں شامل ہو چکا ہے۔ اب اگر وہ کفر ہے تو بھی شامل ہے قرون تو خود مان رہا ہے یہ بات۔ تو عقل جب بٹ رہا تھا تو پتہ نہیں سو رہا تھا اس وقت، تو اپنے عقل کے دروازے وہ تو تیرے پاس خیر ہے نہیں، اب ظاہر ہے وہ عقل ہونا نہیں۔ ہم سے دوست جو ہے وہ گلا کرتے ہیں کہ آپ اتنی سخت زبان اس کے ساتھ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ بھائی جو شیخ زبیر کے بارے میں بکواس کے لفظ استعمال کرے، جو علماء کے اوپر کفر کی بات کرے، اس کے بارے میں جتنی بھی سخت زبان ہم استعمال کر سکتے ہیں ہم کریں گے، ہم بالکل نرمی نہیں رکھیں گے۔ تو یہ اس کے جو جگر کا ٹوٹا ہے انجینئر مرزا، یہ چھوٹا اور وہ بڑا، بس اتنا ہی فرق ہے ان میں۔ اور ہم یہ بھی پردہ چاک کریں گے تیرا، کہ تیری جو نرم دلی ہے نا اس کے بارے میں وہ بھی چاک کریں گے۔ اور تو نے پھر یہ کامنٹس میں، اور یہ تو ہم نے جواب دے دیا تمہیں۔ اور مزے کی بات، یہ 6.5 سال بعد پہلے ریکارڈنگ ہوئی شیخ غلام صاحب کی، اس کے اوپر اعتراض کس نے کیا؟ پہلی بار سوال تو یہ ہے نا، اعتراض کس نے کیا؟ اعتراض کیا تمہارے بڑے بھائی، تمہارے جگر کے ٹوٹے انجینئر مرزا نے۔ اس نے کہا کہ غلام محمد جو ہے وہ بابوں کی تقلید کروا رہا ہے، کہ میں آیتوں کو نہیں مانوں گا، میں جو ہے اپنے بابوں کی مانوں گا، جن کو تو کہہ رہا ہے نا کہ قرون ثلاثہ کے اجماع ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بابوں کی۔ تو اس نے یہ اعتراض کیا، اور وہی اعتراض مکھی پہ مکھی تم نے ماری، تم نے وہی اعتراض کر دیا۔ اور اس اعتراض کا حضرت حافظ ابو نور پوری صاحب جو ہے وہ جواب آلریڈی دے چکے ہیں 4 سال پہلے، تم نے وہ جواب بھی نہیں دیکھا، اسکرین پہ سامنے آ رہا ہوگا، یہ جواب آپ سب دے چکے ہیں اس بات کا، اور تم نے وہ جواب دیکھا نہیں ہے، کیونکہ بالکل اچھی طرح پتا ہے، تمہارے قریبی حلقے سے پتا چلا ہے کہ 4 سال پہلے تمہارے نظریات کچھ اور تھے، تمہارے نظریات آہستہ آہستہ بدلے ہیں۔ تم جب پنڈی میں کچھ دوستوں سے ملے تھے اس وقت تمہارے نظریات اور تھے، تم جب مظفرآباد کے کچھ ساتھیوں سے ملے تھے تو تمہارے نظریات اور تھے، اس وقت تمہارے نظریات اور تھے۔ اب نظریات کیونکہ تم نے مرزا جیسے آہستہ آہستہ بنانے شروع کر لی ہیں، تو تم اب مرزا کو یعنی مرزا نے جو اعتراض کیا، تم اہل حدیث کے خلاف، تم دفاع صحابہ کا کام کرنے والوں کے خلاف جو ہے تم مرزا والے اعتراض اٹھا کے لے آئے۔ اور تمہاری اپنی حالت کیا ہے؟ تم ایک جگہ کامنٹس میں کہتے ہو دیوبندیوں کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ ابے صحیح نہیں ہے، ان کا عقیدہ کفریہ ہے تم میں اتنا دم؟ تم زبیر علی زئی کے خلاف بولتے ہو، تم غلام محمد ظہیر کے خلاف بات کر رہے ہو، تم ابو یحییٰ نور پوری کے خلاف بات کر رہے ہو، تم عبد الباسط فہیم کے خلاف ویڈیو لگا رہے ہو، تم جو ہے وہ دوسرے اہل حدیث علماء کے خلاف لگا رہے ہو، اور تم میں اتنا دم ہے، تم کہے او دیوبندیوں تمہارا عقیدے میں کفر ہے، شرک ہے، تم کہہ رہے ہو دیوبندیوں کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، پوری بات کرنا، کیوں آدھی بات کرتا ہے؟ وہ پھر کہتا ہے کہ ان میں سے بعض جو اپنے اکابرین سے اختلاف کرتے ہیں، اختلاف نہیں، اس کفر کا انکار کرنا ہے، اختلاف نہیں کرنا، کیونکہ دم نہیں ہے، تجھے پتا ہے کہ اندر سے تو تیرے اندر تو بھی مقلد وہ بھی مقلد، تو بھی جاہل مقلد وہ بھی جاہل مقلد، فرق تو کوئی نہ رہا نا۔ تو کہتا ہے کہ ان میں سے کچھ کے قائدیوں کافی حد تک صحیح ہیں، جیسے کہ منظور مینگل، یہ منظور مینگل اہل سنت والجماعت ہو گیا، کیا یہ مرجی نہیں ہے؟ کیا اس نے کہا ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ بات کفریہ لکھی ہے؟ کیا اس نے کہا ہے کہ حاجی امداد العلماء مہاجر مکی صاحب نے یہ بات اس طرح لکھی ہے؟ کیا اس نے اپنے علماء کے کفر کا انکار کیا ہے؟ کہاں کیا ہے؟ اور پھر یہ مرجی ہے، اصل میں تمہارا دل کا ٹوٹا ہے نا، وہ مقلد ہے تم بھی مقلد ہو، وہ بھی جاہل ہے تم بھی جاہل ہو۔ تو بات یہ ہے کہ دیوبندیوں کے خلاف بناؤ ویڈیو، ان کے کفر کے اوپر نکالو ذرا، انہوں نے جو کفر بکا ہے نکالو ذرا وہ کفر،
تو بات ہے کہ تم کیونکہ تمہارے دل کے ٹوٹے ہیں وہ مرجی ہیں مرجی، اور تم مرجیوں کو کبھی دفاع کرتے ہو، کبھی انجینئر مرزا کے خلاف مل جاتے ہو، اور تم نے جو ویڈیو لگائی، تمہاری ویڈیو بریلویوں نے، دیوبندیوں نے، دیوبندی تو تمہارے یار ہے نا، وہ مقلد ہیں، وہ بھی مقلد، بریلوی مقلد، وہ بھی تمہارے دل کے ٹوٹے ہوئے، انہوں نے استعمال کی، اہل شرک نے تمہارے کلپس اٹھائے، استعمال کیے کس کے خلاف؟ اہل توحید کے خلاف۔ تو تم ان کے ساتھ کبھی کھڑے ہو جاتے ہو، کبھی انجینئر کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہو، وہ انجینئر بھی تمہارے دل کا ٹوٹا ہے۔ تو ہم پھر کہتے ہیں فائق ذوالفقار صاحب چھپ کے نہ بیٹھیں، سامنے آئیں، کہیں غلام مصطفیٰ ظہیر نے کفر کیا ہے، ہم اس کا دفاع کریں گے۔ چلو، غلام مصطفیٰ ظہیر اور حافظ ابو یحییٰ نور پوری نے جو بات کی اس کا ہم دفاع کرتے ہیں، تم لائیو آ کے بات کرو، تم ثابت کرو وہ کفر ہے، ہم ثابت کریں گے کہ تیرے اندر خنزیریت ہے، ہم یہ بات ثابت کریں گے، ہم ثابت کریں گے کہ تو کس طرح انجینئر کے بارے میں نرم گوشے رکھتا ہے، ہم یہ بات ثابت کریں گے، ہم ثابت کریں گے کہ تو کن کا ایجنٹ بنا ہوا ہے، تو کن کی دلالی کرتا ہے، ہم وہ سارا ثابت کریں گے۔ ہے تجھ میں دم؟ تو آ لائیو بیٹھ کے بات کر، یہ علماء کے اوپر بکواس کرنی اب تمہیں ہم چھوڑیں گے نہیں، تمہاری ایک ایک بکواس کا ہم جواب دیں گے۔ تم چھپ کے بیٹھ کے وار کرتے ہو، ہم کھل کے وار کرتے ہو، تم آؤ بیٹھو بات کرو، تقلید آؤ، چار مذہبوں کی تقلید ثابت کرو۔ پہلے حنفیوں کو تو ہم نے دفن کیا ہے نا، وہ تو اب کہنے کے لیے وہ ان کی تو شخصی تقلید ہم نے نکالی ہے نا، ہمارے الحدیث علماء نے، ٹھیک ہے، تمہاری بھی ہم نکالیں گے، آؤ تم سامنے بیٹھو، وہ کم از کم سامنے بیٹھتے، تم تو ان سے ہی بزدل ہو۔